السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا الہی تو ہم سب کو عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہم سب کو عامل قرآن کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تابع قرآن کر دے. دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. یا رب کرم تو اگر مجھ پر کرے. یا رب کرم تو اگر مجھ پر کرے. بات وہ دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے. آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز و محترم سامعین، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، جامعہ باقیات الصالحات جو اب سے گزشتہ 5-7 سال پہلے قائم ہوا تھا، آج ہم اس کے دوسرے اجلاس ختم بخاری شریف میں شرکت کر رہے ہیں. یہ اس بستی والوں کے لیے، علاقے اور اطراف والوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم سب کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری بچے اور بچیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک ایسا ادارہ ہمیں عطا فرما دیا کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، ان کے ایمان و عقائد کی حفاظت اور ان کی تعلیم و ترقی کے لیے اپنے بچوں کو وہاں بھیج کر کے ہم اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. حضرات گرامی، یہ دینی ادارے یہ کس مقاصد سے قائم ہوتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان دینی مدرسوں کی نسبت کہاں سے ہے اور ان دینی مدرسوں کی بنیاد کیا ہے؟ اگر اس پر گفتگو کی جائے، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ وقت گزر جائے گا. میں تمہیدی طور پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں. مدارس کے متعلق کسی شاعر نے کہا تھا: انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو. انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مدارس اہل دین کی عزت و رفعت کے ضامن ہے. مدارس اہل دین کی عزت و رفعت کے ضامن ہے. مدارس ہی کے دم سے ہند میں اسلام باقی ہے. مدارس کا وجود ہماری نسلوں کا وجود ہے. مدارس کا وجود ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مدارس جب تک قائم ہے، ہماری نسلوں کو دینی تعلیم ملتی رہے گی، ان کا ایمان سلامت رہے گا. ایمان سلامت رہے گا تو آخرت سنورتی رہے گی. اور اگر خدا نخواستہ مدارس پر زد آ گئی اور مدارس اسلامیہ کا چراغ گل کر دیا گیا تو یہ سمجھیے ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں ایک ایسا اندھیرا چھا جائے گا جس اندھیرے میں انسان کو راستہ سجھائی نہیں دیا کرتا. تو بڑے مبارکبادی کے قابل ہے وہ لوگ جو ان مدارس کا تعاون کرتے ہیں.
اور ان مدارس کی خاطر اپنی گاڑھی کمائی میں سے کچھ تعاون پیش کر کے ان مدارس کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین کے اوپر زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا، وہ مکان، وہ زنان خانہ، وہ مردان خانہ، وہ کھلیان، وہ کھیت جہاں پر رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہو، جہاں پر خدا کا کوئی بندہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جہاں پر خدا کا کوئی بندہ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے گنگناتا ہو، خدا کے سامنے رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کے ترانے گاتا ہو، جہاں پر قیام کر کے سبحانک اللہم و بحمدک کہہ کر اس رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہو، زمین کا وہ حصہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تسبیحات کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زمین کا وہ حصہ دوسرے زمین کے حصوں پر فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے اس عمل کو۔ آپ اندازہ لگائے جہاں پر صبح سے لے کر شام تک، جہاں طلوع فجر سے لے کر غروب تک قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہو، جہاں مستقل قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دی جا رہی ہو، ان اداروں سے اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کس طریقے سے وابستہ رہتی ہے۔ اس بات کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ حضرات کو سناتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز ان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاشتکار صحابی ہے، کھیت کھلیان میں کام کرنے والے صحابی ہے، رات دن بھر کام کرتے ہیں، رات کو خدا کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے تربیت پائی تھی، اللہ کے نبی سے قرآن پڑھنا سیکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم پڑھنے کا جذبہ حاصل کیا تھا۔ جس نبی کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ نبی قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی لمبی لمبی رکعتیں نماز کی پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیر ورم کر جایا کرتے تھے۔ اس نبی کی شاگردی اختیار کرنے والے اصحاب کا بھی یقیناً یہی حال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت اسید ابن حضیر ایک رات اپنے باڑے کے اندر موجود ہے، بڑے پاس میں ان کے جانور بھی بندے ہوئے